حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. اما بعد، میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار خواہشات کا مجموعہ بنایا ہے. پل پل اس کے اندر خواہشات کا ایک طوفان ہے جو اٹھتا بھی ہے، ابھرتا بھی ہے. کتنے تصور، کتنے تخیل، کتنے جذبے، کتنی خواہشیں، کتنی شہوتیں وہ جنم بھی لیتی ہیں، دم بھی توڑتی ہیں، ابھرتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے. اس کی خواہشات کے تمناؤں کے پورا کرنے کے لیے یہ جہان بھی کافی نہیں ہے. یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، اس میں رہنے والے 4-5 ارب انسان ہیں. یہ دنیا ایک انسان کے لیے کافی نہیں، جائے کہ اس میں 4-5 ارب دعوے دار ہوں، پھر اس میں اکثر فقراء ہوں، مصیبت زدہ ہوں، پستہ ہوا معاشرہ ہو، اور قدم قدم پہ ظلم و ستم کی داستانیں بکھری ہوئی ہوں. خواہش کا ابھرنا یہ انسان کے اپنے ارادے سے نہیں، از خود ہی خواہشات ابھرتی. عزت کی طلب، مال کی طلب، وجاہت کی طلب، بقا کی طلب، یہ انسان کی بنیادی چاہتیں ہیں. یہ بلندیاں چاہتا ہے، عزتیں چاہتا ہے، عزت نفس چاہتا ہے. اس نے اس کے لیے مختلف راستے اختیار کیے ہیں. کوئی بڑا تاجر بن کے بڑا بننا چاہتا ہے، کوئی سیاستدان بن کے، کوئی بڑا ڈاکٹر انجینئر بن کے، کوئی کسی شعبے میں. ایک راستہ اللہ تعالی نے بنایا ہے جو آسمان سے اتارا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، من اراد عزا بلا عشیرہ، جو عزت چاہتا ہو، خاندانی کوئی نہیں. غنن بلا مال، غنی بننا چاہتا ہو، پیسہ کوئی نہیں. ہیبتن بلا سلطان، ہیبت چاہتا ہو، طاقت کوئی نہیں. وجاہتن بلا اخوان، اپنی وجاہت کا طلبگار ہو، پیچھے اس کے سپورٹر مددگار کوئی نہیں. کیا کرے؟ تمنا ہر انسان کی ہے کہ اس کے اندر میں عزت کی طلب ہے، وجاہت کی طلب ہے، مال کی طلب ہے، ہیبت کی طلب ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے ظلم و ستم کی راہیں ہیں، حلال حرام کے راستے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنایا ہے، حقیقی عزت، حقیقی مال، حقیقی غنا، حقیقی ہیبت، حقیقی وجاہت کا ایک راستہ بنایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، من اراد عزا بلا عشیرہ وغنا بلا مال وہیبتا بلا سلطان ووجاہتا بلا اخوان فلیخرج من ذل معصیت اللہ الى عز طاعت اللہ. جو عزت چاہتا ہو، مال چاہتا ہو، غنا چاہتا ہو، ہیبت چاہتا ہو، وجاہت چاہتا ہو، تو وہ ایک کام کرے، ایک چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کی راہوں کو چھوڑ دے اور اللہ کی فرما برداری کی راہوں کو اختیار کر لے. تو اللہ تعالیٰ عزتوں کا مالک ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. ملک مال اللہ کی ملک ہے، اللہ مالک ہے. الملک للہ، الملک للہ. ہیبت اللہ کی ہے. الکبریاء والعظمت للہ. وجاہتیں اللہ کی ہیں، عزتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. عزت عزت کا وجود، عزت عزت کا تأثر، ذلت ذلت کا تأثر، مال مال کی مختلف شکلیں، عزت عزت کی مختلف شکلیں، وجاہت اور وجاہت کی مختلف شکلیں، غنا اور غنا کی مختلف صورتیں. ان کا خالق اللہ ہے، ان کا مالک اللہ ہے. کوئی اپنی طاقت سے عزت کے تخت پر نہیں بیٹھتا، کوئی اپنی
چاہت سے ذلت کی پستیوں میں نہیں ڈوبتا، غنا بھی آسمان سے، عزت بھی آسمان سے، وجاہت بھی آسمان سے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین آسمان اللہ کی ملک ہے۔ یتنزل الامر بینہن، آسمانوں پر بھی اللہ کا امر اترتا ہے، زمینوں پر بھی اللہ کا امر اترتا ہے۔ وما بینہما، زمین آسمان کے درمیان بھی اللہ کی شہنشاہی ہے۔ وہ جہان لطیف ہو، جہان کثیف ہو، جہان متحرک ہو، جہان ساکن ہو، وہ روحوں کا جہان ہو، اجساد کا جہان ہو، اجسام کا جہان ہو، وہ جمادات کی دنیا ہو، حیوانات کی دنیا ہو، وہ آسمان کی دنیا ہو، وہ زمین کی دنیا ہو، وہ پھولوں کے رنگ ہوں یا ان کی مہک ہو، وہ جانوروں کے تھنوں کا دودھ ہو یا ان کے اندر میں بننے والے بچے ہوں، انسان ہے یا اس کے دائیں بائیں عزت اور ذلت کے نظام ہیں، وہ ندیاں ہوں، نالے ہوں، کھیت ہوں، ان سے اگنے والی سبزیاں ہوں، پھل ہوں، پھول ہوں، فصل ہو، اور وہ آگ ہو، آگ کا دہتا ہوا الاؤ ہو، لاوا ہو، پتھر ہو، پتھر کے اندر کا نیلم ہو، زمرد ہو، کوئلہ ہو، کوئلہ کے اندر بننے والا ہیرا ہو، کاربن ہو، وہ تیل ہو، تیل اور اس زمین کی تہ میں نکلنے والی آگ ہو، وہ شرق اور غرب کے خزانے، شمال و جنوب کے خزانے، فوق اور تحت کے خزانے، زمین اور آسمان کے خزانے، اور یہ ساری مخلوقات وہ لطیف ہے، کثیف ہے، وہ جمیل ہے، قبیح ہے، وہ نوری ہے، ناری ہے، وہ خاکی ہے، آبی ہے، وہ خلائی ہے، وہ فضائی ہے، سب 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 پر اکیلے اللہ کی حکمرانی ہے۔ الملک للہ، الملک للہ، کہہ دو انہیں مالک صرف اللہ ہے، شہنشاہ صرف اللہ ہے۔ فرشتوں کے جہان پر شہنشاہی اللہ کی، انسانوں کے جہان پر شہنشاہی اللہ کی، جمادات نباتات کے جہان پر شہنشاہی اللہ کی۔ جو چاہو گے اللہ دے گا، مان جاؤ۔ جس سے بچنا چاہتے ہو اللہ بچائے گا، اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ ہر 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 حرام، ہر ہر نافرمانی ہلاکتوں سے بچنے کا راستہ، ہر ہر فرمان برداری کامیابیوں تک پہنچنے کا راستہ۔ میرے اللہ کا ہر امر، ہر حکم، ہر کرنے کا کام کچھ دینے کے لیے ہے، ہر نہ کرنے کا حکم وہ نقصان سے بچانے کے لیے ہے۔ وہ امر ہے، کچھ دینا چاہتا ہے، نہیں ہے کسی نقصان سے بچانا چاہتا ہے۔ انسان کی طلب ہے بلندیاں، عزتیں، مال، غنا۔ میرے اللہ کا اعلان ہے کچھ نہ تھا اللہ نے سب کچھ بنایا، کچھ نہ تھا عدم سے وجود عطا فرمایا۔ خالق، خالق بنانے والے کو صرف نہیں کہتے، وہ بنانے والا جو عدم سے وجود عطا فرما دے۔ القابض، وہ بنانے والا جو بنی ہوئی چیز پر قابض بھی ہے۔ یہ کپڑا کہاں بنا؟ آج میرے قبضے میں ہے۔ یہ پگڑی کہاں بنی؟ آج میرے قبضے میں ہے۔ یہ ممبر کہاں بنا؟ آج عائشہ مسجد والوں کے قبضے میں ہے۔ یہ لوہا کہاں بنا؟ یہ پنکھا کہاں بنا؟ آج اس مسجد کے انتظامیہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ خالق اور قابض نہیں، نہیں، خالق بھی ہوں، قابض بھی ہوں، مصور بھی ہوں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں بنایا جیسا تمہارے رب نے چاہا۔ آنکھوں کو ایک رنگ دیا، 10 دیے، 2 دیے، 3 دیے، سفیدی کو سفید کر دیا، سیاہی کو سیاہ کر دیا، سیاہی میں نیلا، کالا، پیلا، سبز رنگ بھر دیا، پلکوں کو دراز کیا، چھوٹا کیا، اور دھموں کو گول کیا، سیدھا کیا، گھنا کیا، خفیف کیا، ماتھا چوڑا کیا، چھوٹا کیا، کالا رنگ، سفید رنگ، گھنے بال، خفیف بال، لمبا قد، پست قد، اور لمبی زبان، چھوٹی زبان، اونچی ناک، چپٹی ناک، یہ سب تصویریں آسمان پر بنتی ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اوپر 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 فرشتے اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، 2 پر، 4 پر، 6 پر، 6000، 6 لاکھ، 10,000، 4,000، 1 پر 2 پروں کے ساتھ اڑایا، 4 کے ساتھ، 6 کے ساتھ، کئی ہزار کے ساتھ، اور نور سے بنا دیا، آگ سے بنا دیا، مٹی سے بنا دیا، پتھر سے بنا دیا، اور درخت لکڑی سے بنا دیا، پنکھڑی بنا دی، مہک کو بھر دیا، رنگ کو بھر دیا، ذائقے بھر دیے، موسم بدل دیے، ہر موسم کے لحاظ سے سبزی لے آیا، پھل کو لے آیا، پھولوں کو لے آیا، رنگوں کو لے آیا۔ موت بھی جاری ہے، زندگی بھی جاری ہے، وجود بھی ہے، فنا بھی ہے، بقا بھی ہے، فنا بھی ہے، عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، نوحے بھی ہیں، نغمے بھی ہیں،
بارات بھی ہے، جنازہ بھی ہے، قبریں بھی ہیں، محل بھی ہیں، فتح بھی ہے، شکست بھی ہے، اس کے پیچھے ایک اکیلا قل هو اللہ احد، انہیں کہو وہ احد، کون احد؟ اللہ الصمد، جو سب سے بے نیاز ہے۔ کون بے نیاز؟ لم یلد ولم یولد، جو نہ کسی سے پیدا ہوا، جس سے نہ کوئی پیدا ہوا۔ کون ایسا؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں، وہ ناقابل دید حقیقت، آنکھوں سے دور، خیال سے دور، تصور سے دور، تخیل سے دور، لفظوں کی تعبیرات سے دور، ہمارے علم کی پہنچ سے دور، ہماری تعریف کی حدود سے برے ماورا۔ سارا جہان لکھنے بیٹھے، تعریف پوری نہ کر سکے، بولنے لگے تعریف پوری نہ کر سکے، تصور میں اس کی تعریف کو لائے حق ادا نہ کر سکے، اس کو تخیل تصور کی دنیا میں بٹھانا چاہے تو بٹھا نہ سکے، اسے سوچنا چاہے سوچ نہ سکے، اسے سمجھنا چاہے سمجھ نہ سکے۔ وہ ہے، یہ اونچے پہاڑ بتاتے ہیں اللہ ہے، یہ گرمی یہ پسینہ بتاتا ہے اللہ ہے، یہ ٹھنڈک یہ لحاف بتاتے ہیں کہ اللہ ہے، یہ چٹیل میدان، یہ صحرا میں ریت کے ٹیلے اور بگولے اور ہوائیں اور اس میں اڑنے والی ریت اور چھا جانے والا اندھیرا اور چمکنے والے تارے اور یہ آگ برسانے والا سورج اور گھٹنے بڑھنے والا چاند، یہ سب کچھ بتاتا ہے۔ تو سمجھ نہ سمجھ اللہ ہے، یہ ندیاں، یہ آبشاریں، یہ چشمے، یہ میٹھا پانی، یہ کڑوے پانی کے سمندر، یہ تیرتے ہوئی مچھلیاں، یہ اڑتے ہوئے پرندے، یہ پھنکارتے ہوئے سانپ اور یہ جھپٹتا ہوا عقاب اور یہ گاتی ہوئی بلبل اور یہ کوکتی ہوئی کوئل، یہ سب کچھ بتاتے ہیں اللہ ہے، اللہ ہے۔ ایک حقیر سے دانے سے درخت بنا کر اسے سینکڑوں فٹ کی بلندی میں پہنچا کر اس کو پھل دے کر، رنگ دے کر، روپ دے کر، کھڑا کر کے ہواؤں کے سامنے اسے زندہ کر کے سلامت رکھ کر، وہ ناریل گیا 100 فٹ کی اونچائی پر، وہ سفیدہ گیا 200 فٹ کی اونچائی پر، اور چیڑ کا درخت گیا 400 فٹ کی اونچائی پر۔ یہ سب بتاتا ہے کہ کوئی ہے، تو نہیں سمجھ رہا ہے، تجھے نہیں پتا ہے کون ہے، وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ اللہ ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، وہ اللہ ہے جو تیری ذات میں غور کرے گا تجھے نظر آئے گا، جو اونچی چوٹیوں میں غور کرے گا تجھے نظر آئے گا، جو بل کھاتی ندیوں میں غور کرے گا تجھے نظر آئے گا، جو سمندر کی بکھری موجوں پہ تو غور کرے گا تو تجھے نظر آئے گا، جو بادل کی گرج اور بجلی کی چمک اور برستے ہوئے پانی میں تو غور کرے گا تو تجھے اللہ کا پتہ معلوم ہوگا کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ یہ نیل گو آسمان اور یہ ڈوبتا ہوا سرخ سورج اور چھا جانے والا اندھیرا اور مشرق سے ابھرنے والا وہ اجالا اور سفیدی، یہ سب کچھ بتاتے ہیں۔ تھنوں میں سے اترنے والا سفید دودھ اور دودھ سے دہی کی شکل بدلنے میں، اور دہی سے مکھن کی شکل اور مکھن سے گھی کی شکل اور دودھ سے پنیر کی شکل اور دودھ سے نشاستے کی شکل، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ کوئی ہے، کوئی ہے۔ سارے آج کی سائنس مان چکی ہے، دہریت کو علم جھٹلا چکا ہے۔ 18ویں صدی تھی، کوئی نہیں ہے، آپ ہی بن گیا ہے۔ 19ویں صدی کا شروع، کوئی نہیں، خود بن گیا ہے۔ 20ویں صدی کا شروع، سائنس بولی نہیں، خود بخود نہیں ہو سکتا، کوئی ہے، کوئی ہے۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ سائنس پکاری، فزکس پکار اٹھی، کیمسٹری پکار اٹھی، جیولوجی پکار اٹھی، کوئی ہے، خود بخود نہیں، کوئی ہے۔ یہاں آ کر سب نے تسلیم کیا ہے، کوئی ہے، کوئی ہے۔ جنہیں پتہ ہے وہ کون ہے وہ انہیں بتا نہیں رہے، جنہیں معلوم ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے،
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. بلى وهو الخلاق العليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. یہ مسلمان کو پتہ ہے کہ دھرتی کا خالق اللہ اور آگ کا خالق اللہ اور آکاش کا خالق اللہ اور شرق و غرب کا خالق اللہ اور جن و انس کا خالق اللہ اور عزت اور ذلت کا مالک اللہ اور ہواؤں بادل برق بجلی کا مالک اللہ. یہ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، ہم نہیں بتا رہے. بڑے ظالم ہیں آج کا مسلمان. آج کا مسلمان بڑا ظالم ہے کہ ساری دنیا اس وقت اندھیرے میں ہے. اس وقت اندھیرا گھٹ اندھیرا ہے. كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. یہ وہ دور ہے اندھیرا، اس کے اوپر اندھیرا، اس کے اوپر اندھیرا، اس کے اوپر بادل اور اندھیرے پر اندھیرا. یہ اندھیروں کے چراغ ہیں پر انہوں نے اپنے چراغ خود بجھا دیے ہیں. یہ دنیا کو نہیں بتانا چاہتے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے. تمہیں جس کی تلاش ہے ہمیں پتہ ہے. یہ کیوں نہیں بتانا چاہتے کہ یہ خود اس سے باغی ہو چکے ہیں، یہ خود اس کی نہیں مانتے. یہ اسے نہیں بتاتے کہ یہ خود پکڑے جائیں گے، یہ خود پکڑے جائیں گے. یہ کیسے بتائیں شراب حرام ہے؟ فیصلہ آباد میں شراب بنائی بھی جاتی ہے، پی بھی جاتی ہے. یہ کیسے بتائیں گے زنا حرام ہے؟ فیصلہ آباد میں زنا کے اڈے بھی چلتے ہیں، زنا بھی ہوتا ہے. یہ کیسے کہیں گے جوا حرام ہے کہ یہاں جوا بھی چلتا ہے؟ چلانے والے بھی مسلمان اور کھیلنے والے بھی مسلمان. کھیل پر بھی جوا اور بونڈ پر بھی جوا اور پتہ نہیں گھوڑوں پر بھی جوا اور کس کس چیز پہ جوا. میں بنگلہ دیش سے آ رہا تھا، ایک گورا میرے ساتھ تھا. میں نے اس کو دعوت دینا شروع کر دی. وہ بڑا متاثر ہوا، ہالینڈ کا تھا. میری قسمت ماڑی، میں نے بیچ میں پتہ نہیں شراب کا ذکر آ گیا تو میں نے اس سے کہا شراب ہمارے دین میں حرام ہے. یہ تذکرہ کیسے ہوا مجھے نہیں پتا، آ گیا اب یاد نہیں. تو وہ ایسے بیٹھے سن رہا تھا. جب میں نے کہا شراب حرام ہے کہنے لگا میں کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں ساری دنیا پھرتا ہوں، سب سے اچھی شراب کراچی میں آ کے پیتا ہوں. ایسی شراب مجھے ہالینڈ میں بھی نہیں ملتی جو میں کراچی میں آ کے پیتا ہوں. میری ساری جھونپڑی زمین پہ آ گئی. جو تنکے میں نے اکٹھے کیے تھے میرے اپنوں نے اس سے آگ لگا دی. تو یہ کیسے بتائیں کہ اللہ ہے، کہ اللہ کو مان کے اس سے باغی ہو چکے ہیں، اللہ کو مان کے اس کو للکارتے ہیں. موسیقی کے ساتھ، زنا کے ساتھ، جوئے کے ساتھ، شراب کے ساتھ، ماں باپ کو ذلیل کرنے کے ساتھ، نمازیں چھوڑ کے، روزے چھوڑ کے، محنت چھوڑ کے، دیانت کو چھوڑ کے، سچائی کو چھوڑ کے، صدق و امانت کو چھوڑ کے یہ اللہ کو للکار رہے ہیں. یہ کیسے کہیں کہ اللہ ہے؟ یہ کیسے بتائیں کہ اللہ ہے؟ مان لو اللہ کی، وہ ہمارا گریبان پکڑے گا تو تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ ان عزتوں بلندیوں تک پہنچنا ہر انسان کی طلب ہے. اس کا راستہ ایک ہے، ایک 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 اللہ کے بن جاؤ. اللہ کو اپنا ساتھی بنا لو، اللہ سے دوستی لگا لو. کفا باللہ ولیہ، کفا باللہ ولیہ. اللہ سے یاری لگا لو کافی ہے. کفا باللہ نصیرا، اسے مددگار بنا لو کافی ہے. کفا باللہ حفیظا، اس کی حفاظت میں آ جاؤ کافی ہے. کفا باللہ رقیبا، اس کی نگہبانی میں آ جاؤ وہ کافی ہے.
کفا 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 کفا، قرآن نے شور مچا دیا، کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ حسیبا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ نصیرا، کفا بربک ہادیا ونصیرا، الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ کتنا قرآن پکارا ہے، کتنا قرآن چیخا اور چلایا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اللہ کی پناہ میں، اس کی حفاظت میں، اس کی نگہبانی میں، اس کی وکالت میں، اس کی مدد میں، اس کی نصرت میں، اس کی شہادت میں، وہ تمہیں کافی ہو جائے گا۔ اللہ اس کائنات کا سب سے بڑا علم ہے، اللہ اس کائنات کی سب سے بڑی دریافت ہے، اللہ کا پانا اس کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ کو کھو دینا اس کائنات کی سب سے بڑی ناکامی ہے، اللہ کو نہ پہچاننا اس جہان کی سب سے بڑی جہالت ہے، اللہ کو ناراض کر دینا اس کائنات کی سب سے بڑی جنگ ہے۔ ایٹمی طاقتوں کے ایٹم سے ڈرتے ہیں، اللہ سے جنگ کرتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ بینک ہی بینک، بینک ہی بینک، چاروں طرف چاروں طرف۔ یہ کون؟ یہ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو زیادہ نفع دیں گے، نفع دیں گے۔ ہمارے کسٹمر بنیے، ہم آپ کو زیادہ نفع دیں گے۔ اعلان جنگ چھوڑو تو چھوڑو، نہیں چھوڑتے ہو؟ نہیں چھوڑتے ہیں، نہیں چھوڑتے ہو؟ ہاں ہمارا گزارا نہیں، ہم نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو سنو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تیار ہو جاؤ، تمہارا اللہ اور اس کا رسول تم سے لڑنے کے لیے خود آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ، تمہارا اللہ آ رہا ہے، اس کا رسول، اس شفیق رسول تلوار اٹھا کے تمہارے سر پہ مار رہا ہے، وہ رسول جس نے کافر کے ہاتھوں تلواریں کھائیں بد دعا نہ دی، وہ رسول جس نے دشمنوں سے زخم کھائے پر بد دعا نہ دی، وہ رسول جس کی بیٹیوں کو طلاقیں پڑیں اور جو گھر سے بے گھر ہوا، در سے بے در ہوا، اور وہ رسول جس کے پیٹ پہ دو دو پتھر بندھے اور جس کے کپڑے میں ٹاٹ کے پیوند لگے اور جو تین تین دن فاقے سے صبح گزارا شامیں گزارا، اور وہ رسول جو چارپائی کی لکڑی سے پیٹ کو دبا کے لیٹا ہوتا تھا اور یوں پیٹ کو ساتھ لگایا ہوتا تھا، اور اما عائشہ رو رو پوچھتی کیا ہوا میرے حبیب؟ تو میرا تمہارا رسول کہتا تھا عائشہ بھوک کی آگ ہے، بھوک ہے، بھوک ہے۔ یہ وہ رسول ہے جس نے امت کی خاطر پیٹ پہ پتھر باندھے، فاقے برداشت کیے۔ عتبہ بن ابی وقاص کا پتھر یہاں لگا، منہ پہ آ کے لگا، دانت ٹوٹے، ماتھا زخمی، سر زخمی، پیچھے گڑھا تھا اس میں گرے، گردن پہ چوٹ آئی، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کریں۔ یہ تو موقع تھا بد دعا کا، وہ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لقوم فإنہم لا يعلمون، اے اللہ انہیں معافی کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، اے مجھے نہیں جانتے انہیں ہدایت دے دے۔ ایسا شفیق رسول اپنی تلوار کو نیام سے نکالتا ہے اور اپنے ہی امت کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ ہمیں پناہ کہاں ملے گی؟ ہم حکومت کو کیا گالیاں دیں؟ ہم فوج کو کیا دوش دیں؟ ہم سیاستدانوں کو کیا برا بھلا کہیں؟ مزید اپنے اعمال خراب کرنے کا کام ہے، مزید اپنی نیا ڈبونے والا مسئلہ ہے۔ یہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فوج کا، یہ افسر شاہی اور بیوروکریسی کا اور یہ پولیس کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں بگڑ گیا ہوں، میرا مسئلہ ہے،
میری آنکھ آوارہ ہو گئی، میرے کان موسیقی پہ لگے، میرے قدم رقص گاہوں کو چلے، میری شہوت حرام میں استعمال ہوئی، میرے پیسے سے بینک کھڑا ہوا، میرے بینک بیلنس سے سود کے نظام چلے، اور تاجر کہنے لگے سود نہ ہوگا تو تجارت کیسے ہوگی؟ تو اب کیا ہوا؟ اب اللہ بھی آ گیا اور اس کا رسول بھی تلوار نیام سے لے کر آ گیا۔ مجھے بتاؤ اب کہاں پناہ ملے گی؟ یہ حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ حکومتوں نے پہلے کون سی دین کی خدمت کی ہے؟ یا تو حکومتوں نے دین کو زندہ کیا ہو، کبھی نہیں کیا۔ بیچ میں کوئی اللہ کا بندہ آیا جو چراغ سحری کی طرح آیا اور بجھ کے چلا گیا۔ حکومتوں نے ہمیشہ حکومت چلائی ہے۔ حکمرانوں کا دین پہلی صدی سے آج تک، خلافت راشدہ چھوڑ دو، صحابہ کا زمانہ چھوڑ دو، اس کے بعد صحابہ کے بعد ہمیشہ حکمران کا دین حکومت ہے۔ عبد الملک بن مروان 65 ہجری میں حکومت پہ بیٹھ رہا ہے۔ 65 ہجری، ابھی 100 سال نہیں ہوئے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی 100 سال نہیں ہوئے، صرف 65 سال ہوئے ہیں، اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور مروان مرتا ہے، اور اس کو آ کر وفد کہتا ہے آپ کو خلافت مبارک ہو، آپ کو خلافت مبارک ہو۔ 65 ہجری اور آج 1426 ہجری ہے، اور عبد الملک قرآن کو بند کرتا ہے اور یوں رکھ کر کہتا ہے ھذا فراق و بینی و بینک، آج کے بعد تیری میری راہیں جدا ہو گئیں۔ تو ان حکمرانوں سے آپ کہتے ہو دین لے آؤ، یہ کیسے دین لا سکتے؟ تو 65 ہجری کا حکمران کہہ رہا ہے ھذا فراق بینی و بینک، دین لانا ہے تو میں مسلمان بن جاؤں، میں اپنی ذات سے شروع کروں، یہ دین کا راستہ ہے۔ پولیس ایسی ہے، فوج ایسی ہے، جرنیل ایسے ہیں، سیاستدان ایسے ہیں، افسر شاہی ایسی ہے۔ میں کیسا ہوں کبھی یہ بھی تو دیکھ لیا کرو، میں کون ہوں، میں کیسا ہوں۔ مسئلہ تو تب حل ہوگا جب میں بدلوں گا، جب میں اپنی ذات سے شروع کروں گا، جب میری نظر میں حیا آئے گا، جب میری شہوت پاک ہوگی، جب میری زبان پہ سچائی آئے گی، جب میرے پیٹ میں حلال لقمہ جائے گا، جب میرے کان وہ گناہوں کی گھنگرو کی چھن چھن سے بیزار ہوں گے، جب بازار کا تاجر اپنے ترازو کو صحیح تولے گا، اور جب مزدور مل میں کام کرنے والا دیانتداری سے مزدوری کرے گا۔ آج کا مزدور بھی ظالم ہے، مل والا بھی ظالم ہے، آج کا فقیر بھی، مالدار بھی، ہم سب نے اپنے رب سے بغاوت کی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، جب سود ہی پہلے تو یہ بینک سود لیا دیا کرتے تھے، اب جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں وہ شخصی طور پہ سود دینا، سود پہ قرضے دینا شروع کر دو۔ ہر مہینے میری ڈاک میں ایسا خط ہوتا ہے کہ باپ بیمار تھا، بیٹی بیمار تھی، اماں بیمار تھی، بیوی بیمار تھی، سود پہ قرضہ لے لیا، باپ بھی مر گیا اور سود بھی چڑھ گیا۔ اب سود خور کہتا ہے مکان میرے نام لکھ یا مجھے پیسے دے، میں غریب آدمی ہوں، اللہ کے واسطے میری مدد کرو۔ یہ ہر مہینے کی ڈاک میں ایسے خطوط مجھے ملتے ہیں کہ جب 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 اپنے گھر کو میں خود ہی آگ لگا دوں تو میں فائر بریگیڈ سے گلا کیا کروں کہ تم نے آ کے میرے گھر کی آگ کو کیوں نہ بجھایا۔ جب امت کی بیٹیاں ہی گھنگرو باندھ لیں اور ٹیلی فون بیچنے کے لیے بھی کپڑے اتار دیں اور موٹر سائیکل بیچنے کے لیے کپڑے اتار دیں، تو اب
فائر بریگیڈ سے کیا کہوں کہ تو نے میرے گھر کی آگ کو کیوں نہ بجھایا؟ بھائیو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنی طرف لوٹو، اپنی محنتوں کا رخ اپنی طرف کرو۔ اس وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد ہے کہ میں بھی توبہ کروں اور سب سے توبہ کروائیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پاک نبی، جو شفیق نبی، جو مہربان نبی، جس کی خود اللہ تعریفیں کرتا نہ تھکتا ہو، جس کو کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی حاشر، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی رحمت للعالمین، کبھی رسول، کبھی نبی، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی، کبھی سراج منیر، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، جس کے ایسے محبت بھرے نام ہو اور محبتوں سے اس کا رب اسے خود پکارتا ہو، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ کیا مٹھاس ہے اس خطاب میں، اس لقب میں، اس انداز میں۔ وہ رسول، وہ نبی جس کی تعریفیں خود اللہ نہ کرتا تھکتا ہو، بنایا بھی خود اور محبت بھی خود کی، جس کو بنایا بھی خود اور تعریفیں بھی خود فرمائیں۔ کبھی اخلاق کی تعریف، کبھی ذات کی تعریف، کبھی صفات کی تعریف، کبھی اس کی شخصیت کی تعریف، کبھی ہندام کی تعریف، سارا قرآن جس کی نعت خوانی کرتا ہو۔ میرے بھائیوں، وہ تمہیں بلا رہے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، یا ابا سفیان۔ صرف ابو سفیان کو نہیں کہا جا رہا، مجھے بھی کہا جا رہا ہے، آپ کو بھی کہا جا رہا ہے، یا ابا سفیان، یا ایھا الناس، یا ابا سفیان، یا معشر المؤمنین، یا ابا سفیان، یا معشر المسلمات، یا ابا سفیان، یا معشر المؤمنات، یا ابا سفیان، یا معشر الناس، یا ابا سفیان، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ میرے نبی کا خطاب ابو سفیان ایک علامت ہے، اور خطاب ساری دنیا کے ایمان والے مرد، عورت، کافر، مشرک، مومن، موحد، ہندی، سندھی، ایرانی، بلوچی، تورانی، ترکمانی، ترکستانی، یا ابا سفیان۔ کیا ہے؟ جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں۔ صرف دنیا نہیں لایا، صرف آخرت نہیں لایا۔ انسانی شخصیت نہ دنیا کے بغیر مکمل ہے، نہ آخرت کے بغیر مکمل ہے۔ اس لیے قرآن کی سب سے اعلیٰ دعا، اور جتنی دعائیں ہمارے نبی نے مانگی اور جتنی دعائیں قرآن نے ہمیں سکھائیں، ان سب میں سب سے افضل اور اعلیٰ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ نے ہمیں خود کہا، مانگو یا اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، یا اللہ آخرت بھی اچھی کر دے۔ انسان کی شخصیت دنیا اور آخرت سے مل کر مکمل ہے، نہ خالی دنیا سے یہ بنتا ہے، نہ خالی آخرت سے یہ مکمل ہوتا ہے۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے، ابو سفیان، اے فیصل آباد والو، ابو سفیان، اے گلستان کالونی والو، ابو سفیان، اے پاکستان والو، ابو سفیان، اے حکمرانوں، اے فوج والو، پولیس والو، اے افسر شاہی والو، یا ابا سفیان، اے گھر کی عورتوں، اے بازار کے تاجروں، اے کھیتوں کے زمینداروں، یا ابا سفیان، اے پہاڑ کے رہنے والوں، صحراؤں کے رہنے والوں، مشرق اور مغرب کے رہنے والوں، یا ابا سفیان، اے کل کائنات کے اول آخر باشندوں، اگر تمہیں دنیا چاہیے تو میں لایا ہوں، تمہیں آخرت چاہیے تو میں لایا ہوں، تمہیں دنیا
دنیا کی عزت چاہیے تو میرے پاس ہے، تمہیں آخرت کی عزت چاہیے تو میرے پاس ہے، میرے پیچھے آؤ، میرے پیچھے آؤ، میرے پیچھے آؤ، میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، تمہیں سب کچھ ملے گا۔ ہاں، قریش کا مجمع جمع ہے ابو طالب کے گرد، اور سارے زور لگا رہے ہیں کہ یا ابا طالب، آپ ہمارے بڑے محترم معزز ہیں، آپ کہیے اپنے بھتیجے سے کہ یہ چھوڑ دے، یہ کام چھوڑ دے، ہمیں تنگ کرنا۔ تو آپ نے کہا یا عم کلمة واحدة تعطونها دانت لكم العرب وتعدي لكم العجم الجزية۔ میرے چچا، میرے پیارے چچا، ان سے کہو یہ میری ایک بات مان لیں، یہ میری ایک بات مان لیں، عرب ان کا کلمہ پڑھے گا اور عجم ان کی غلامی کا دم بھرے گا، عجم کی بیٹیاں ان کی باندیاں بنیں گی، اور عرب ان کا کلمہ پڑھے گا۔ ابو جہل یوں ران پہ ہاتھ مار کر لگا، وَأَبِيكَ عَشْرَ كَلِمَاتٍ، تیرے باپ کی قسم، کیا ہے وہ، ہم تو 10 دفعہ پڑھنے کو تیار ہیں، عرب و عجم پہ ہمارا جھنڈا لہرائے 10 دفعہ تیار ہیں۔ تو آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو کہہ دو نا لا الہ الا اللہ۔ تو وہ کہنے لگا اجعلت الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کئی خدا مل کر ایک ہو جائیں، وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے، اکیلا احد سمد، اکیلا واحد، اکیلا احد، اکیلا جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ کا رسول آیا ہے بلندیوں تک پہنچانے، دنیا دینے، آخرت دینے۔ فردوسی رو رہا ہے شاہان ایران پر، آل ساسان پر، فردوسی قلم رو رہا ہے زشیر شتر خوردنوس و سمار، عرب را بجائے رسید استکار کہ تخت کیاں را کند آرزو تفو برتو اے چر کہ گرداں تفو۔ فردوسی کہہ رہا ہے یہ کیا ہو گیا؟ اونٹنیوں کا دودھ پینے والے اور گوہ کا گوشت کھانے والے وہ آل ساسان کے مالک بن گئے۔ 3164 سال ایران نے دنیا پہ راج کیا ہے، راج، اور عرب کے بدوؤں نے 10 سال میں زیر و زبر کر کے ان کے تخت الٹا دیے، اور ان کے کج کلہ وہ زمین پر مٹی میں مٹی ہو گئے، اور تخت کیاں وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ تخت طاقدیس جو شہنشاہ ایران نے اپنا تخت بنایا تھا، 170 ہاتھ لمبا، 110 ہاتھ چوڑا، 53 من 23 سیر اس پہ سونا لگا ہوا تھا، 1213 من اس پہ چاندی لگی ہوئی تھی۔ وہ تخت مدینے کی گلیوں میں پہنچا اور مسجد نبوی میں پہنچا، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے کہ تخت کی آرا کو ند آرزو۔ عمر بن خطاب کے دور میں رضی اللہ تعالی عنہ دنیا نے دیکھا، زمین آسمان نے دیکھا کہ ایران کے خزانے آئے اور شاہان عجم کی بیٹیاں باندیاں بن کر آئیں۔ یا ابا سفیان، اے فیصلہ آباد والو، اسلام آباد والو، امریکہ یورپ والو، آسٹریلیا افریقہ والو، میرے جھنڈے تلے آ جاؤ، میری مان لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، تمہیں بلندیاں چاہیے،
یہ رجب کا مہینہ لوگ معراج کا قصہ، سارے خطیب سارے معراج کا قصہ سنا رہے ہوں گے، یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا۔ میں قصہ نہیں سناتا ہوں، میں تمہیں اس کا سبق سناتا ہوں۔ معراج کا سبق کیا ہے؟ یہ سینہ چاک ہوا، ام ہانی کے گھر سے اٹھایا، وہاں لٹایا، وہاں پہنچایا، براق آیا، پہلا آسمان، یہ آسمان، وہ آسمان، پڑھو لکھا ہوا ہے، پڑھو لکھا ہوا ہے۔ جو میں تمہیں سبق سنا رہا ہوں وہ تمہیں وہ جو اصل سبق ہے، جو اصل سبق ہے۔ معراج 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 کیا بتا رہا ہے؟ معراج یہ بتا رہا ہے اگر بلندیوں کی خواہش ہے تو نبی کے غلام بنو۔ سبحان الذي اسرى بعبده، اگر بلندیوں کی خواہش ہے تو غلام بنو۔ سبحان الذي اسرى، پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کے چلا۔ سبحان الذي اسرى برسوله نہیں، بنبیہ نہیں، بحبیبہ نہیں، بعبدہ۔ بلندیوں کا سفر بندگیوں سے نکلتا ہے، اونچائی کا سفر پست ہونے سے نکلتا ہے۔ اگر زمین آسمان کی تنابوں کو سمیٹنا سکیڑنا ہے اور دھرتی پہ عزت کے ساتھ رہنا ہے تو اللہ کے بندے بنو اور نبی کے امتی بنو۔ اس کی بلندیاں ہیں کہ راکٹ کے بغیر اور کائناتی اسباب کو توڑ کر چھوڑ کر فضا کو چیرا، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، اور اس کے اوپر 70,000 نور کے پردے سب اٹھ گئے اور اللہ اپنے حبیب کے سامنے جلوہ گر ہوا، جلوہ نما ہوا، حبیب و محبوب میں کلام ہوا، نظروں نے دیدار کیا، کانوں نے سنا، دل میں اترا۔ ایک تجلی اللہ کے کلیم پر پڑی کوہ طور پر، وہاں سے لوٹی اور آئی موسیٰ علیہ السلام پر، 40 دن ہوش نہ آیا۔ یہ سارا نظام مسخر ہوا، ٹائم روک دیا گیا، کائنات کو کومے کی بجائے فل سٹاپ لگا دیا گیا اور سارے وقت کا سوئچ نکال دیا گیا، اور برق رفتاریاں بھی ماند پڑ گئیں، سکڑ گئیں، سمٹ گئیں، اور پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام کا استقبال، دوسرے آسمان پر زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا استقبال، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کا استقبال، چوتھے پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام استقبال۔ فرشتے، نبی بھی، انبیاء بھی، جیسے ہار ڈالے جا رہے ہوں، جیسے مرحبا کہا جا رہا ہو، اور ہر نبی کہہ رہا ہے مرحبا مرحبا مرحبا، ہمارے بھائی آ گئے، مرحبا ہمارے نبی آ گئے۔ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، سارے نبیوں کو بیت المقدس میں 2 نفل پڑھا کر اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی کہ آدم کا نبی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور شیس ہوں، ادریس ہوں، اور شایع ہوں، وہ یحییٰ ہوں، وہ داؤد ہوں، وہ سلیمان ہوں، وہ موسیٰ ہوں، وہ عیسیٰ ہوں، وہ اسماعیل ہوں، وہ اسحاق ہوں، وہ ابراہیم ہوں، وہ یعقوب ہوں، وہ یوسف ہوں، وہ ادریس ہوں، وہ یونس ہوں، وہ لوط ہوں، وہ شعیب ہوں، وہ ہود ہوں، وہ صالح ہوں، علیہم الصلوات والتسلیمات، سب پر محمد مصطفیٰ کی نبوت جھنڈے کی طرح لہرا رہی ہے۔ آپ سب کے نبی، اور آپ نبیوں کے بھی نبی، اور آپ جن و انس کے نبی، اور فرش تک آپ کی نبوت کا اعلان ہو رہا ہے۔ 7ویں آسمان پہ بیت اللہ دیکھا، طواف دیکھا، استقبالیہ جماعت کوئی نہیں دیکھی، کوئی نبی استقبال کو نہیں آیا۔ ایک بزرگ ہیں جو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ایسے گوٹھ مار کے یوں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے سفید داڑھی ہے اور ایسے بے نیاز ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔
ان کو کوئی پرواہ نہیں کون آیا. آپ نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں. مرتبہ ہمارے نبی کا بڑا ہے، رشتہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ آباد والوں کو اور ساری امت کے انسانوں کو یہ سبق دیا ہے. میرے اللہ کو پتا تھا کہ یہ امت اپنے ماں باپ کو ذلیل کرے گی، ان کی مائیں روئیں گی اور یہ پتھر ہوں گے، ان کے باپ روئیں گے اور یہ سنگ دل ہوں گے، یہ ماں باپ کو ذلیل کریں گے اور ان کی آہیں اور سستیاں ان پتھر دلوں پر کوئی اثر نہ کریں گی. یہ دوستوں کو عزت دیں گے، باپ کو ذلیل کریں گے. یہ بیویوں کے جوتے چاٹیں گے اور ماں کو دھکے دیں گے. یہ دوستوں کے لیے باہیں پھیلائیں گے اور باپ کے لیے در بند کریں گے. یہ ماں باپ کو ہلا کے رکھ دیں گے. میرے اللہ نے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اکمل، سب سے اشرف، سب سے اجمل رسولوں کے رسول، جمادات نباتات کے رسول کو حکم دیا، جا تو پوتا ہے وہ دادا ہے، تیرا رشتہ چھوٹا، تیرا مرتبہ بڑا، اس کا رشتہ بڑا، اس کا مرتبہ چھوٹا، تیرا مرتبہ بڑا، پر تیری امت ان قریب ماں باپ کو ذلیل کرنے والی ہے. میں تیرے ذریعے سے انہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ حبیب اللہ بھی ہو تو دادا کے پاؤں پکڑے، باپ کے آگے سر جھکائے، تبھی اس کی عزتیں اور بلندیاں ہیں. میرے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا، اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، جس کو دیکھا تھا وہ تو یاد تھی نا، باپ تو دیکھا ہی نہیں تھا، اور نہیں تو میری ماں تو آج زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوتا اور نیت باندھ کے سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے کھڑکی کھلتی میرے گھر کی اور میری ماں منہ نکال کے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا اماں، میری اماں جی نماز پھر پڑھ لوں گا، تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ اپنے دل کے آنگن کو دھو، اللہ اس کے رسول کی محبت کے آنسوؤں کے ساتھ. ابن عباس کے روتے روتے آنکھیں چلی گئیں. ایک حکیم نے کہا علاج تو کرتا ہوں، رونا چھوڑ دو، رونا چھوڑ دو، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. کہ وہ آنکھ کیا ہے جو روئے نہیں، مجھے رونے دو. میرے اللہ کا فرمان ہے جو دنیا میں میرے لیے روئے گا میں قیامت کے دن اسے خود ہنساؤں گا. ہمیشہ کی مسکراہٹیں لینا چاہتے ہو تو رات کے اندھیرے میں کچھ آنسوؤں کے موتی اللہ کو دو، کچھ اپنے آنسوؤں سے شمع فروزاں کرو. دل کے اندھیرے سورج کی روشنی سے اور ان برقی قمقموں سے نہیں دور ہوتے. دل کے اندھیروں کے لیے ایمان کی شمع چاہیے، ان میں آنسوؤں کا تیل چاہیے اور اس میں تقوی کی لو چاہیے. ہاں تب جا کر وہ چراغ جلتے ہیں اور روشنیاں ہوتی ہیں اور سینے چمکتے ہیں اور دنیا کو منزل ملتی ہے. معراج صرف قصہ نہیں ہے، سبق ہے، سبق، کہانی نہیں ہے، داستان نہیں ہے، سبق. بلندیوں کے طلبگاروں، میں بلندی چاہتا ہوں، یہ طلب بیکار نہیں ہے. میں ذلت سے نہیں رہنا چاہتا، میں عزت سے رہنا چاہتا ہوں، لیکن وہ میرے اللہ کے پاس ہے، وہ دے گا تو ملے گی. معراج کا واقعہ بتا رہا ہے عزت چاہیے تو اللہ کے بندے بنو، نبی کے غلام بنو، تو اس جہان کی عزتیں باندی بن کر تمہارے در دولت پر آ کر حاضری دیں گی، دم بھریں گی. تمہارے بھائیوں پچھلی پر توبہ کرو، اگلی اللہ سے صلح کرو. یہ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی طرف سے پیغام ہے. 10 برس کی مشقتوں کے بعد طائف کے پتھر کھا کر جب اللہ سے گلہ کیا نا، یا اللہ
اور تو کسی سے گلہ نہیں کرتا ہوں، تجھ سے ضرور کرتا ہوں۔ الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیل، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے پتھر مار مار مجھے لوہ لوہان کر دیا۔ میرے مولا میرے گلے تجھ سے، بس یہ ایسی درد بھری فریاد تھی کہ طائف سے مکے پہنچنا تھا کہ جبریل حاضر کہ آسمان سج چکے ہیں اور آپ کا رب آپ کے استقبال کے لیے انتظار میں ہے۔ بلندیاں چاہتے ہو تو اللہ رسول کی راہ کی ذلتیں سہنا پڑیں گی ہم کو، تب جا کر بلندیوں کے راستے کھلیں گے۔ گھنگرو بھی چھن کے، جام بھی کھن کھنائے اور ترازو بھی ٹیڑے ہو جائیں اور عدالتیں بھی ظلم و ستم سے بھر جائیں اور نوجوان آوارہ ہو جائیں اور عورتیں بے حیا ہو جائیں اور حاکم ظالم ہو جائے اور افسر بددیانت ہو جائے، تو پھر رات کیسے کٹے گی، دن کیسے چڑھے گا؟ لہذا آؤ بھائی ہم توبہ کریں، ہم توبہ کریں، چھوڑ دو سب کو، چھوڑ دو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ آؤ ہم توبہ کریں اور اپنے اللہ کو منائیں، اس کے محبوب کے طرز کو اپنائیں۔ یہ سیکھنے سے آئے گا، یہ تبلیغ کا سفر، یہ اللہ کی راہوں کا پھرنا، یہ دولت، اس دولت اس خزانے تک مجھے آپ کو پہنچائے گا۔ پھرو پھرو دیوانے بن کر، دیوانے بن کر، مجنوں بن کر، اللہ کی راہوں کا سفر اللہ کا تعلق دے گا، محبوب کا تعلق دے گا۔ پچھلی پر توبہ کرو، اگلی پر تعلق بناؤ۔ تو سارے بھائی توبہ تو کر لو، کرتے ہو نا سارے توبہ؟ ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ ہاں، ہر قسم کے ظلم و ستم سے توبہ، تو انشاءاللہ اللہ راہیں دکھائے گا اور اللہ کی راہوں میں پھرو گے، تبلیغ میں جاؤ۔ یہ بڑا خوبصورت حسین کام ہے، امت کو دکھوں سے نکالنے والا ہے۔ نکلو نکلو، اللہ دنیا اور آخرت کی عزتوں کے در کھول دے گا۔ سننا تو أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا ربنا يا مالكنا يا ربنا يا خالقنا يا ربنا يا غاية رغبتنا يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين زمین آسمان کے مالک اللہ، کل کائنات، عرش فرش لوح قلم کرسی اولین آخرین کے خالق مالک رازق اللہ، ہم تیرے حقیر فقیر بندے سخت گرمی میں دھوپ میں پسینہ پسینہ تیرے در پر فقیر بن کر آئے ہیں میرے مولا۔ اس امت پر یا اللہ اپنی نظر کرم فرما دے، اس امت پر اپنی نظر کرم فرما دے، اس امت کو ہم معاف کر دے یا اللہ، ان کی سزا کا فیصلہ واپس لے لے میرے مولا، ان کے دکھ درد کے فیصلے واپس لے لے میرے مولا یا اللہ اپنے فضل و کرم کے فیصلے، اپنے فضل و احسان کے فیصلے، اپنی مدد اور نصرت کے فیصلوں کو اتار دے میرے مولا۔ یہ مہینہ تیرے محبوب کی یا اللہ معراج کی یاد دلاتا ہے،
تو نے اسے بلندیوں سے نوازا، اپنے دیدار سے نوازا، پھر تو نے اس کے ساتھیوں کو یا اللہ دنیا بھی مسخر کر کے دی، آخرت کی مسخر کر کے دی، انہیں دنیا کی معراج بھی دی، انہیں آخرت کی معراج بھی دی۔ ہم اسی امت کا آخری حصہ ہیں میرے مولا، ہمارا دین بھی گیا، ہماری دنیا بھی گئی، دنیا بھی ذلت اور آخرت بھی یا اللہ نافرمانیوں کی وجہ سے پتہ نہیں کیا بننے والا ہے۔ اے زمین و آسمان کے اللہ، یہ فقیر، یہ حقیر، یہ مسکین، یہ محتاج، خوف زدہ، ٹھکرائے، دھتکارے، چاروں طرف سے ذلتوں پستیوں میں گھرے ہوئے، آخری سہارا سمجھ کر ہم تیرے در پر آئے ہیں میرے مولا، تیرے آگے فریاد کرتے ہیں میرے آقا، ہماری فریاد بغیر استحقاق کے قبول فرما، ہمارا کوئی حق نہیں، ہم تیرے مجرم ہیں، تو سمجھاتا رہا ہم کوئی نہ سمجھے، تو بلاتا رہا ہم نے کانوں میں ڈانٹ دے لیے، تو روکتا رہا ہم تیری حدوں کو توڑتے چلے گئے۔ میرے رب، جس جس چیز سے تو نے روکا اس امت نے ہر وہ کام کر کے دکھا دیا، جن جن چیزوں کو تو نے کہا ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے دکھا دیا۔ اے میرے رب، اب ہمارے پاس کوئی ہیلا وسیلہ نہیں، ہم تیرے سامنے تیرے محبوب کی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اس کے آنسو، طائف کا خون، احد کے ٹوٹے ہوئے دانت، اور اس کی راتوں کی آہیں، اور اس کی راتوں کی دعائیں، اور اس کا راتوں کا تڑپنا، اور اس کا پیٹ پہ پتھر باندھنا، اور اس کا چارپائی پہ بے قرار ہو کے کروٹیں بدلنا، بھوک کی شدت میں امت امت پکارنا۔ یا اللہ، یا اللہ، تو نے پہلوں کو بہت نوازا، وہ اس قابل تھے، وہ بڑے نیک لوگ تھے، میرے مولا تو نے ہمیں پکڑا، ہم اسی قابل تھے، اس سے بھی زیادہ کے حقدار تھے، میرے مولا، میرے مولا، ابھی تو ذلت ہے، آگ اور خون کی بارش ہے، تو ہمیں جانور بنا دیتا تو ہم اس کے حقدار بن چکے تھے، تو ہمیں بندر سور بنا دیتا تو ہم اس کے حقدار بن چکے تھے، میرے مولا، میرے آقا، ہمارے آخری پناہ تو ہے یا اللہ، آخری پناہ تو ہے یا اللہ، ہمیں اب دھکا نہ دے، ہم نا امیدیوں کے اندھیروں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، میرے مولا، میرے مولا، ٹوٹی کشتی کے مسافر نا امید ہی ہوتے ہیں، پھٹے بادبان یا اللہ سہارے توڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور جب نا خدا بھی بھاگ چکے ہوں، اور جب کشتی موجوں کے رحم و کرم پر ہو، اور جب اس کا تختہ اکھڑ چکا ہو، تو ساحل پہ کوئی نہیں پہنچا سکتا تیری قدرت کے سوا۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے فرعون کی گود میں موسیٰ کو بچانے والے اللہ، اے آگ کے ڈھیر پہ خلیل کو بچانے والے اللہ، اے مکڑی کے جالے سے خلیل اپنے حبیب کو بچانے والے اللہ، اے اندھیر کنویں میں یوسف کو بچانے والے اللہ، اے مچھلی کے پیٹ میں یونس کو زندگی دینے والے اللہ، اے سمندر پھاڑ کے بنو اسرائیل کو نکالنے والے اللہ، اے تیرے فقیر بندے تجھے منانے کے لیے منت کر رہے ہیں یا اللہ، ہماری سزا کا فیصلہ واپس لے لے۔ عرب بھی ذبح ہو رہے ہیں، عجم بھی ذبح ہو رہے ہیں، بچے بھی ذبح ہو رہے ہیں، بڑے بھی ذبح ہو رہے ہیں، گھروں سے بھی دھوئیں اٹھ رہے ہیں، بازاروں میں بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ اللہ، یہ یا اللہ تجھے نہ ماننے والے ہمیں تانے دیتے ہیں، تمہارا اللہ کدھر ہے؟ ہمیں یہ تانے کھا گئے میرے مولا، ہمارے سینے شق ہو گئے میرے مولا۔ اے رب کریم، اے رب کریم، بچے کے جب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں ضد کر کر تو صرف ہچکیوں پہ رہ جاتا ہے، ہمارے بھی لفظ ختم ہو گئے ہیں، ہمارے پاس سرد آہیں ہیں اور سینے کو چیر دینے والی ہچکیاں ہیں میرے مولا۔ عرب و عجم ذبح ہوتے چلے جا رہے ہیں، ذبح ہوتے چلے، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں میرے مولا۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ مہربانی کر دے یا اللہ،
ہمیں نہ کسی پر امید ہے، نہ کسی سے گلہ ہے، نہ کسی کی آس ہے، نہ کسی سے کوئی فریاد ہے، تیرے آگے ہی تو رو رہے ہیں یا اللہ، تیرے ہی آگے تو اپنے دکھڑے سنا رہے ہیں میرے مولا، تیرے ہی آگے تو ضد کرتے ہیں، بچہ اماں ہی کے تو آگے روتا ہے یا اللہ، بچہ ماں کا ہی تو دامن پکڑتا ہے میرے مولا، اسے ہی جھنجھوڑتا ہے یا اللہ، ہم بھی تیرے ہی پاؤں پڑ رہے ہیں میرے مولا، ہم بھی تیرے ہی آگے لوٹ پوٹ ہے رہے ہیں میرے مولا، سزا کا فیصلہ واپس لے لے، آج کا باطل ہم پہ ہنس رہا ہے یا اللہ، ہمارے مذاق اڑائے جا رہے ہیں، تیرے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور یا اللہ یہ امت خود تیرے دین سے باغی ہو چکی ہے یا اللہ، تو کچھ کر دے میرے مولا، کر دے میرے مولا، سب کے ہاتھوں سے باغ ڈور نکل چکی ہے، تو آ جا یا اللہ، تو آ جا میرے مولا، تو آ جا میرے مولا، تیرے آنے سے ہی کام بنے گا، تیرے آنے سے ہی کام بنے گا، آج کے ہاتھی لوہے کے ہیں یا اللہ، وہ تو گوشت پوست کے ہاتھی تھے، ابابیلوں سے تو نے انہیں قیمہ بنا دیا، آج کے ابرہہ میرے مولا لوہے کے ہاتھیوں پر ہیں، انہیں اپنے ہاتھیوں پہ بڑا ناز ہے، ہمیں تیرے اوپر ناز ہے، اور ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے جس کے طفیل ہم کوئی تیرے در پر آ کر کسی دعویٰ کو کر سکتے، دعویٰ تو عمل کر کے بھی نہیں ہو سکتا یا اللہ، ہمارے پاس تو ہیں ہی کالی راتیں اور کالے دن، تاریک جوانیاں، تاریک بڑھاپے، ہماری عورتیں بھی نافرمان، ہمارے مرد بھی نافرمان، ہمارا تاجر بھی باغی، ہمارا حاکم بھی باغی، ہمارا قاضی بھی باغی، ہمارا وکیل بھی باغی، ہمارا فقیر بھی باغی، ہمارا مالدار بھی باغی، ہمارے نوجوان بھی باغی ہیں، ہمارے بوڑھے بھی باغی ہیں، ہم کیا کریں یا اللہ، جن عملوں پہ تو فیصلے کرتے ان عملوں کی منڈیاں ہی بند ہو گئی ہیں یا اللہ، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے ہیں میرے مولا، آج تو شیطان کے چیلوں کے بازار کھلے ہوئے ہیں اللہ، ننگے ناچ، زنا کی دعوت گھنگروں کی چھن چھن سارے گھر بازار، میرے رب کانٹے ہی کانٹے بکھر جائیں تو دامن کب تک بچے گا یا اللہ، کیچڑ ہی کیچڑ ہو میرے مولا تو قدم ڈگمگانے سے کب تک بچے گا میرے مولا، اے قدرتوں کے مالک اللہ، اے شہنشاہ اعظم اللہ، اے خالق حقیقی اللہ، اے مالک حقیقی اللہ، اے حکمران حقیقی اللہ، اے شہنشاہ کل اللہ، اے مشکل کشا اللہ، اے فریاد سننے والے اللہ، اے درد مندوں کی پکار سننے والے اللہ، اے ہر چاہے کو پورا کرنے والے اللہ، اے مظلوموں کی فریاد سننے والے اللہ، اپنی قدرت دکھا، عمل کی دنیا تو ختم ہو گئی، تیرے نبی کا فرمان پہنچا ہے، ایک ظالم بادشاہ نے بڑھیا کی جھونپڑی کو گرا کر اپنے محل میں شامل کر لیا تھا، بڑھیا کہیں گئی ہوئی تھی، واپس آئی تو اس کی جھونپڑی مٹ چکی تھی، وہ اپنے کھنڈروں پہ بیٹھ کر روئی تھی، اور اس نے کہا تھا میرے مولا میں تو چلی گئی تھی، تو موجود تھا، تو کہیں نہیں گیا تھا، اس بڑھیا کی فریاد پر تو نے اس بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھنسا دیا تھا، اے میرے رب ہم تو برباد ہو گئے، تو موجود ہے یا اللہ، تیرا دین بدنام ہو رہا، تیرے محبوب کی امت بدنام ہو رہی میرے مولا، مہربانی کر دے، دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے، دنیا بھی دے دے آخرت دے دے، آجا حفیظ بن کے آجا، وکیل بن کے آجا، رقیب بن کے آجا، شہید بن کے آجا میرے گھر آجا، ہماری اکھیاں تک رہی ہیں، ہماری اکھیاں تک رہی ہیں تجھے، ہماری اکھیاں تک رہی ہیں تجھے، تو آجا اپنے لشکروں سمیت آجا،
اپنی رحمتوں سمیت آ جا. یا ربنا یا مالکنا کفا بک شہیدا کفا بک رقیبا کفا بک نصیرا کفا بک ولیا کفا بک رقیبا کفا بک شہیدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة فجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك عادل قادر يحق الحق ويبطل الباطل ألا وإن الخير كله بحظافيره في النار ألا وإن الخير كله بحظافيره في الجنة ألا وإن الشر كله بحظافيره في النار. ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر فاعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت أو كما قال. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغت فأقول يا رب قد بلغت فليبلغ الشاهد الغائب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو بيدة بن الجراح في الجنة وسيد بن زيد أبو الأعور في الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين الطيبين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.